الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے ذالک یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہے ہم وحی کرتے ہیں الیک تیری طرف، وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس، اس جب اجمعو وہ جمع ہو گئے امرہم اپنے کام کے متعلق، یا جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، وہم اور وہ یمکرون منصوبے بنا رہے تھے، وما اکثر الناس اور نہیں ایمان لاتے اکثر لوگ، ولو حرصت اگرچہ آپ کی بہت زیادہ خواہش ہو، آپ ان کے متعلق بہت حرص رکھتے ہوں بمؤمنین کہ یہ مومن بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، ایمان لے آئیں، وما تسألهم اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے، مطالبہ نہیں کرتے، علیہ اس پر من اجر کسی معاوضے کا، یعنی باوجود اس کے کہ آپ بلا معاوضہ ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس پر کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، ان ہوا نہیں یہ الا مگر ذکر نصیحت للعالمین واسطے جہان والوں کے، وکأین اور کتنی ہی من آیت نشانیاں ہیں فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں، یمرون علیہا جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، جن کو یہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہم عنہا اور وہ اس سے معرضون اعراض کرتے ہیں، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وما یؤمن اکثرہم اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے باللہ اللہ تعالیٰ پر الا مگر وہم مشرکون اور وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کے ان میں سے اکثر شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ کیسے شرک کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے بھی مانتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہاں یا اللہ جس کو تو اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لے اس کو بھی ہم شریک مانتے ہیں، کہ مالک تو تو ہے، ان کا وہ مالک نہیں، اور تیرے شریک بھی نہیں مگر وہ شریک جس کو تو نے شریک کر لیا، گویا جو معبودان باطن ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں بیان ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگا جو اصلی نعمت ہے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اور کیا کہا یا اللہ تو نے مجھے بادشاہی عطا فرمائی، مجھے خوابوں کی تعبیر عطا فرمائی، سلطنت چلانے کا طریقہ سکھا دیا، یعنی یہ ساری نعمتیں یا اللہ تو نے مجھے دے دی، تو دنیا میں بھی میرا کارساز رہا ہے، یا اللہ اسی طرح تو میرا آخرت میں بھی کارساز رہے، اور مجھے حالت اسلام میں وفات دے، اور نیکوکاروں کے ساتھ، کاملین کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ
ان کے ساتھ میرا حشر فرما دے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سوا کسی اور پیغمبر نے اپنی موت کی دعا نہیں کی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات محل تأمل ہے، یعنی غور و فکر کا ہے کہ آیا یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا کی تھی یا صرف التجا تھی اور عاجزی تھی؟ کہ اگرچہ انبیاء معصوم ہیں، قطعی جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس وجہ سے سب سے زیادہ خشیت بھی ان لوگوں پر طاری ہوتی ہے۔ باقی رہا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی نے دعا نہیں کی، تو فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی تھی، اللہم رفیق الاعلی۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سنا کرتی تھی کہ کسی نبی کی وفات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لینے کا اختیار نہ دے دیا جائے، لیکن وہ آخرت ہی کو پسند کرتے ہیں، یعنی آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑ گئے اور جو حد سے زیادہ بڑھ گیا تو میں نے خود سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو فرمایا کہ یہ سن کر میں نے یقین کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں سے ایک کو پسند کر لینے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ تمہارا موت کی تمنا انسان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے متعلق بھی بالتفصیل اقوال جو ہے وہ ذکر ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے جب تمام دنیاوی معاملات، احوال وغیرہ درست کر لیے، اور پھر اس کے بعد خاص طور سے یعقوب علیہ السلام کو خواب میں بھی دیکھ لیا کہ جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اے یوسف بہت مدت ہوئی تو نے ہمیں یاد نہیں کیا، یعنی تمہاری یاد ہمیں ستا رہی ہے، کیا تو ہمارے پاس نہیں آتا؟ اس کے بعد یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب میرا وقت جو ہے نا وہ قریب ہے، تو اس وقت یہ مناجات فرمائی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور پھر لگ بھگ ایک ہفتہ گزرا، 3 دن گزرے یا چند سال گزرے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو حسن خاتمہ کی دعا ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر پیغمبر وقت وہ حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو عام آدمی تو اس کا زیادہ محتاج ہے کہ وہ ضرور بے ضرور اپنی ہر دعا میں اس دعا کو ضرور مانگے کہ یا اللہ وقت موعود پر اکمل ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یہ اصل چیز ہے۔ اگر حسن خاتمہ کسی کا اچھا نہ ہوا، خاتمہ کسی کو اچھا نہ ملا، تو ظاہر اس کی آخرت میں وہ برباد ہوگی، دنیا تو اس نے کما لی، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقت موعود پر اکمل ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا کی اور یہ معاملہ، یہ قصہ، یہ واقعہ اختتام کو پہنچ گیا، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دی۔ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ علم غیب تھا، یعنی یہ غیب کی باتیں تھی۔ کیا مطلب کہ جس وقت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی مکر و فریب کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ آیا اس کو قتل کیا جائے، کنویں میں ڈالا جائے، کس طریقے سے باپ کی نظروں سے اس کو دور کیا جائے، جب یہ منصوبے وہ بنا رہے تھے تو فرمایا وما كنت لديهم، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے۔ کس وقت اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، کہ وہ آپس میں مکر و فریب کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کو گھڑے میں ڈالنے کا وہ پختہ ارادہ کر چکے تھے۔ تو فرمایا یہ قصہ چونکہ
آپ کی بعثت سے 2000 سال پہلے کا ہے، تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے ان کے پاس، نہ آپ کی ملاقات اولاد یعقوب میں سے کسی سے ہوئی ہے کہ آپ نے ان سے سن لیا ہو، آپ موجود ہی نہیں تھے، اور نہ آپ کو یہ قصہ معلوم تھا یا کسی اور کو معلوم تھا کہ آپ نے اس سے پوچھ لیا ہو، بلکہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو اس کی اطلاع دے دی۔ یہود اور قریش نے، یعنی جو قریش میں سرداران مکہ تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے کیا کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ امر دریافت کیا، کیونکہ یہود اس وقت بڑے علماء ان میں موجود تھے اور مدینہ منورہ میں ان کی کثرت تھی، زیادہ تھے، تو قریش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے سوچا کہ کس طریقے سے اس پیغمبر کو گرایا جائے، تو آپس میں مشورہ کیا کہ جو یہودی عالم ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے مشورہ کیا جانا چاہیے کہ آیا یہ سچا پیغمبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے تصدیق کر لی تو پھر اس پیغمبر کی مان لیں گے، اگر انہوں نے بھی تصدیق نہ کی تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ جب یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو جو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے ان سے ملے اور کہا اس پیغمبر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، جو توحید کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے متعلق تمہارا کیا مشورہ ہے، آیا اس پر ایمان لایا جائے یا ایمان نہ لایا جائے؟ تو یہود نے کیا کہا، انہوں نے 2 3 یا 4 سوالات کے متعلق کہا کہ ان باتوں کے متعلق پوچھ لو، تو اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ان سے ذرا یہ پوچھنا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد تو کنعان میں رہتی تھی، یہ مصر کیسے پہنچ گئے، یہ ان سے پوچھ لینا۔ اگر انہوں نے جواب دے دیا تورات کے مطابق تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان پر اسلام لے آؤ، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر ایمان نہ لانا۔ اسی طرح روح کے متعلق کہا کہ اس کے متعلق پوچھ لو، اسی طرح ذوالقرنین کے متعلق پوچھا تھا، اسی طرح اصحاب الکہف کے متعلق پوچھا تھا کہ اصحاب الکہف کون تھے، کہاں تھے، ان کا کیا قصہ ہے، اور سد ذوالقرنین کے متعلق پوچھو کہ یہ کون تھا، اس کے متعلق پوچھنا، اور روح کے متعلق پوچھنا۔ اور پھر ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق پوچھنا کہ یہ کنعان سے مصر کیسے پہنچ گئے، ان کا کیا قصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ پوری سورت جو ہے سورہ یوسف نازل فرما دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اسلام نہیں لائے، تو اس بات پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رنجیدہ بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو اس وقت آپ موجود نہیں تھے، نہ برادران یوسف سے آپ کی کسی وقت ملاقات ہوئی کہ آپ نے معلوم کر لیا ہو، یا کوئی اور اس وقت موجود تھا جس نے آپ کو یہ اطلاع دے دی ہو، یہ فقط میں براہ راست وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر رہا ہوں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انباء الغیب۔ فرمائے یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں، ایک ہے علم الغیب، ایک ہے انباء الغیب یا اطلاع علی الغیب۔ علم الغیب کیا ہے کہ علم الغیب یہ خاص خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بالذات بالاستقلال ہے، اور باقیوں کا جو علم ہے وہ بالذات اور بالاستقلال نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز پر آگاہی دے دے تو وہ الگ بات ہے، اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا، اس کو اطلاع علی الغیب کہا جاتا ہے، اس کو انباء الغیب کہا جاتا ہے، اس کو اظہار علی الغیب کہا جاتا ہے۔ علم الغیب جو ہے نا، غیب کا علم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ چیزیں جو انسان سے پردہ غیب میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل واضح ہیں اور ظاہر ہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی اللہ سے تو کوئی چیز بھی پردہ غیب میں نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ پھر مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو چیز انسان سے پردہ غیب میں ہے، انسان کو معلوم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے۔ تو اس معنی میں عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے فرمائے کہ یہ علم غیب ہے۔
ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ تحری کرے، کوشش کرے ایک چیز کو نکالے اور پھر اس کے بعد اس کی اطلاع دے دے. نہیں، جو چیز انسان سے پردے غیب میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل واضح ہے، اس کو علم غیب کہتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے جس کا یہاں ذکر ہوا، اس کو انباء الغیب کہتے ہیں، اس کو اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، اس کو اظہار علی الغیب کہتے ہیں. اور یہ غیر اللہ کے لیے بھی ثابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، حتیٰ کہ جو بہائم وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز ثابت ہے. لیکن اس کو اطلاع علی الغیب کہیں گے، اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، کیونکہ علم غیب یہ خاص خداوندی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا انبیاء کے متعلق یہ کہنا کہ وہ عالم الغیب تھے، تو یہ بات جو ہے نا جائز نہیں ہے، کیونکہ بہت سے امور ایسے ہیں کہ جس کی اطلاع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی. لیکن ایسے کہنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، غالباً مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں نہ کہا جائے، اس میں ایک بیدبی کا پہلو جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، بیدبی اس سے مترشح ہوتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے امور غیبیہ میں سے وافر حصہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. تو اس علم غیب کلی اس کی نفی بھی ہو گئی، اور بہت سی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی عطا فرمائی، تو اس کا اظہار بھی ہو گیا، اس کا ثبوت بھی مل گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے امور غیبیہ میں سے وافر حصہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا. لیکن جو عطا فرما اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اطلاع علی الغیب کہیں گے، اس کو اظہار علی الغیب کہیں گے، اس کو انباء الغیب کہیں گے. کیوں؟ علم غیب کلی کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انکار فرمایا ہے، خود اس کی تردید فرمائی ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا تو میں بڑی خیر کثیر جو ہے وہ جمع کر لیتا. لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ لیکن ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ وہی کے ذریعے ملتا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو عقیدہ کیا رکھے گا انسان کہ عالم الغیب بذات بالاستقلال وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں اپنے انبیاء میں سے، اولیاء میں سے اگر کسی چیز کی اطلاع اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو اس کو جو ہے نا انسان مانے گا. اس کا انکار کرنا یہ بھی جہالت ہے. اور عالم الغیب بذات بالاستقلال ہر چیز میں پیغمبر کو ماننا یہ بھی جہالت ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اطلاع دے دے اس کی نفی کرنا یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے. بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ان غیب کے امور پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، لیکن ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے پیغمبروں میں سے اس کے لیے یہ چیز جو ہے واضح کر دے، ظاہر کر دے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک چیز عطا فرما دے تو اس کا انکار یہ بھی جہالت ہے. تو عقیدہ کیا رکھے گا کہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت سی چیزوں پر اپنے انبیاء کو اور اولیاء کو مطلع بھی فرما دے. جیسے دوسری جگہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرتا لیکن کس پر؟ الا من ارتضی من رسول، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ چاہے. اور اسی وجہ سے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جس کا آپ کو علم نہیں تھا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اطلاع الغیب کہتے ہیں، یا اس کو انباء الغیب کہتے ہیں. باقی جو امور خمسہ ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا. یعنی جبریل امین نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی اور مختلف چیزوں کے متعلق پوچھا تھا، ایمان کیا ہے، اور پھر کہا احسان کیا ہے، جیسے لمبی حدیث ہے، اور پھر اس کے آخر میں یہ پوچھا تھا کہ قیامت کب جو ہے نا قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا یہ جو پوچھ رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، فرمایا وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. یعنی جیسے آپ کو علم نہیں ہے ایسے مجھے بھی علم نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امور خمسہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے. وہ کون سا ہے؟ کہ قیامت کب برپا ہوگی،
کس انداز میں آئے گی، کس دن ہوگی، کس ساتھ میں ہوگی، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ البتہ فقط جاء اشراطھا، جو اس کی علامات ہیں اس کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے کہ یہ علامات اس کی ہوں گی۔ ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت پھر برپا ہو جائے گی۔ اور وہ علامات کیا ہیں؟ اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکے گی، شام کی طرف ہانکے گی، مجبور ہو جائیں گے لوگ، بھاگیں گے، پیچھے آگ ہوگی، آگے لوگ ہوں گے، اور جا کر اس سے خاص مقام پر ان کو ٹھہرا دے گی۔ بس وہاں تک آگ پہنچ جائے گی، لوگ جمع ہو جائیں گے، آگ جو ہے نا پھر واپس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دوسری فرمایا کہ سورج جو ہے یہ مغرب سے شروع ہو جائے گا، اس کے بعد 120 سال کا عرصہ گزرے گا جس میں کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ سورج جب مغرب سے شروع ہو جائے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تیسرا فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ نکل آئیں گے، 40 دن تک غالباً یہ رہیں گے دنیا میں، لیکن عجیب فتنہ ہوگا ان کا۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر جو ہے نا ٹیلے سے یہ لڑکتے ہوں گے، ایسے آ رہے ہوں گے، اور فرمایا جو موجودہ آبادی ہے اس کے 9 گنا وہ ہوں گے، یعنی موجودہ آبادی جو اس وقت ہوگی، جیسے یہ سمجھ لیں مثلا اب جتنی آبادی ہے دنیا کی اس کا 9 گنا وہ ہوں گے۔ مثلا اب اگر کتنی ہے آج کل آبادی دنیا کی؟ 7 ارب ہوگی، تو وہ کتنے ہوں گے؟ 63 ارب ہوں گے، یعنی 9 گنا اس سے زیادہ ہوں گے، اور کوئی ان سے جو ہے نا بچ کر نہیں جا سکے گا، بچ نہیں سکے گا۔ گھروں میں جو محشور ہو گئے بچ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوں گے، وہ بڑے پہاڑوں پر جو ہے نا وہ چڑھ جائیں گے، ساتھ ان کے جو حواریین ہیں پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، اس کے فتنے سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک بیماری کو مسلط کر دے گا، اور فوراً جو ہے نا ایک ہی دن میں ہزاروں کے ساتھ یہ مرتے رہیں گے، پھر جو ہے نا ختم ہو جائیں گے، اور پھر ان کی لاشوں کو پانی میں جو ہے نا بہا دیا جائے گا، یا تیز بارش آ جائے گی جس سے ان کی لاشیں جو ہے نا وہ بہہ جائیں گی، اور بدبو وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک علامت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج وہ سد ذوالقرنین کے پیچھے جو ہے نا بند ہیں۔ ذوالقرنین نے دیوار جو ہے نا ان کے لیے بنا دی۔ لوگوں نے کہا ہم یاجوج ماجوج سے تنگ آ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ آ جاؤ جو ہے نا میرے ساتھ کام کرو۔ ایک بڑی دیوار بنائی، اور پھر اس پر جو ہے نا شیشہ وغیرہ پگھلا کر ڈال دیا، تاکہ کسی طریقے سے اس دیوار کو توڑ کر یہ باہر نہ نکل آئیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حیرت کے عالم میں باہر تشریف لائے اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آنکھیں مبارک جو ہے وہ سرخ تھی، اور فرمایا کہ وہ جو ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی اس میں یاجوج ماجوج نے اتنا سوراخ کر لیا، ایسے اپنی ہتھیلی مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی مطلب کیا تھا کہ اب جو ہے نا قرب قیامت ہے، قیامت جو ہے نا اب وہ قریب ہے۔ تو فرمایا کہ روزانہ یہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور تھوڑی سی رہ جاتی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ بس صبح جو ہے نا ہم اس دیوار کو گرا کر ان لوگوں پر چڑھائی کریں گے، چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو۔ لیکن خدا کی قدرت جب صبح ہو جاتی ہے وہ دیوار پھر جو ہے نا اپنی جگہ تک پہنچ جاتی ہے، صبح ہونے سے پہلے پھر یہ جو ہے نا اس کو چاٹتے ہیں، ایسے ہی جو ہے نا روزانہ کہتے ہیں۔ لیکن جب قرب قیامت ہوگا، بالکل قریب ہوگی قیامت، تو اس وقت یہ کیا کہیں گے؟ جب دیوار کو خوب چاٹ لیں گے، تھوڑی سی رہ جائے گی، تو یہ کہیں گے انشاءاللہ کل اس دیوار کو ہم جو ہے نا ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار دوبارہ اپنی جگہ پر نہیں جا سکے گی۔ صبح جب یہ اٹھیں گے تھوڑی سی دیوار رہ چکی ہوگی، اس کو ختم کر دیں گے، اور پھر پوری دنیا میں جو ہے نا یہ پھیل جائیں گے۔ ہر چیز کا ذخیرہ ان کے پاس ہوگا، پانی پر ان کا قبضہ ہوگا، کھانے پینے پر ان کا قبضہ ہوگا، اور جو ہے ایک عجیب واویلا ہوگا اور کتنا ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو ہے نا قیامت کی علامات، فقط جاء اشراطھا، اس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دجال نکلے گا، دجال نکلے گا جو 40 دن تک لگ بھگ جو ہے دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن جو اس کا ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد جو عام دن ہے ایسے ہی وہ دن بھی جو ہے نا اس کے پورے ہو جائیں گے، لیکن پہلا دن فرمایا 1 سال کے برابر ہوگا۔ اور عجیب و غریب اس کا فتنہ ہوگا کہ جس طرف جائے گا خوارق اس سے بہت سرزد ہوں گے، زمین کے جتنے خزانے وہ اس کے پیچھے خود دوڑیں گے، جہاں جہاں خزانہ ہوگا
دفینہ ہوگا، خود بخود وہ دفینے اور خزانے اس کے پیچھے دوڑیں گے، پانی پر اس کا کنٹرول ہوگا، کھانے پینے پر اس کا کنٹرول ہوگا، اور خوارج کیسے سرپرست ہوں گے، مردوں کو زندہ کرے گا، وہ لوگوں کو مارے گا بھی، اور جو مر چکے ہیں ان کو زندہ بھی کرے گا۔ ماں کی صورت میں کوئی کہ میری ماں کو زندہ کر دو، تو وہ کہے گا تمہاری ماں کو زندہ کر تم ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ وہ کہے گا بالکل، میری ماں کو زندہ کر دو، میں جو ہے ایمان لے آؤں گا، یعنی تم پر ایمان لے آؤں گا۔ تو وہ ان کی ماں کو زندہ کر لیتا۔ شیطان اس کے ساتھ ہے، شیطان اپنے شترنگڑوں میں سے کسی کو مقرر کر دے گا، وہ اس کی ماں کی شکل اختیار کر لے گا یا باپ کی شکل اختیار کر لے گا، ایسے جو ہے یہ فتنہ برپا ہوگا۔ البتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اور دجال یہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ طاعون جو خاص مرض ہے، فرمایا یہ جو ہے نا مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوگا جو حدود مدینہ کے باہر ہوں گے، جو اس کو جو ہے نا بگا دیں گے، مار کر اس کو بگا دیں گے، اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوگی تو ایک زلزلہ آئے گا۔ جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے تو وہ فوراً باہر نکل جائیں گے اور اس کی گرفت میں آ جائیں گے، اور جو کامل الایمان ہوں گے وہ وہیں پر جو ہے نا رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دے گا۔ تو فرمایا دجال نکلے گا، یہ ایک علامت بتا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ 5-6 علامات ہیں کہ جس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی، باقی وہ خاص گھڑی کون سی ہوگی اس کا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ یعنی یہ امور 5 ہیں۔ اور دوسرا کیا، وہ ينزل الغیث، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس طرح ہوگی، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی کو نہیں دیا۔ حالات کے ذریعے سے اب بتا دیتے ہیں اتنی بارش ہوگی جی، ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ بعض اوقات بلکہ اکثر سے نا خبریں غلط بھی ہو جاتی ہیں کہ بارش ہوگی، بارش نہیں ہوتی، کہ یہ نہیں ہوگی، بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور تیسرا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کا علم تو آج کل ہو جاتا ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ یہ آلات کے ذریعے سے بتاتے ہیں، بغیر آلات کے، بغیر کسی آلے کے استعمال کے، براہ راست صرف دیکھنے سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کا علم کسی کو جو ہے نا آج تک نہیں ہوا۔ یا یہ کہ سعید ہے یا شقی ہے، خوشبخت ہے یا بدبخت ہے، عمر لمبی ہے یا کم عمر والا ہے، اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے، مومن ہے یا کافر ہے، اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل ایک آدمی کیا کرے گا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور پھر وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ انسان کس زمین پر مرے گا، اس کی اطلاع بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے اور خبیر ہے۔ اور مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم مخبر، کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور مخبر ہے، یعنی جس کو چاہے وہ اطلاع دے دے، یعنی جس کو وہ چاہے اس کی اطلاع دے دے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو انباء الغیب کہتے ہیں۔ جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت کے جو اولیاء تھے، علماء ربانیین تھے، انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ فلاں علاقے میں ایک عورت ہے اور اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، یعنی ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن پہلے سے اس وقت کے جو اکابر تھے، بزرگ تھے، صوفیاء تھے، انہوں نے اس کی اطلاع دے دی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو انباء الغیب کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ غیب کی ایک چیز جو ہے اپنے کسی ولی پر جو ہے وہ ظاہر فرما دے۔ بلکہ پرندے کے لیے بھی ثابت ہے، جیسے دیکھیں ہدہد کے متعلق کہ ہدہد جو ہے نا پانی کو معلوم کر لیتا ہے کہ پانی کہاں پر ہے، کس قسم کا پانی ہے، جاری پانی ہے، کھڑا پانی ہے، کھارا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، کس جگہ پر ہے، کس لوکیشن پر ہے۔ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت، یہ ادراک عطا فرمایا ہے، وہ پانی بتا دیتا ہے۔ انسان معلوم نہیں کر سکتا لیکن وہ معلوم کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا لیکن مرغ جو وہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ صبح کے وقت جب اذان دیتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ ہے دیک علیہ السلام اس کو دیکھ لیتا ہے، جب وہ پر پڑھاتا ہے تو دنیا کا جو مرغ ہے یہ بھی اس آواز کو سن لیتا ہے اور یہ بھی اذان شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح گدھے کو دیکھیں، شیطان کو انسان نہیں دیکھ سکتا عام طور پر، لیکن شیطان کو گدھا جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ جب یہ ہنہناتا ہے
ہر وقت نہیں لیکن بعض اوقات تو یہ ہنہناہٹ اس کی کس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے، تو یہ جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں سے واقع حصہ عطا فرمایا تھا، لیکن علم غیب کلی ثابت کرنا یہ جو ہے نا جہالت ہے، کیونکہ بہت سے امور ایسے تھے جس کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا۔ مثلا وہ قوم کا نام میں بھول گیا ہوں کہ جب وہ آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں، اور آپ ایسے کریں ہمارے ساتھ کچھ قراء حضرات بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ناظرہ وغیرہ ہمیں پڑھا دیں گے تاکہ قرآن پاک ہم سیکھ لیں۔ اور اس میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی تھے جو خاص یعنی قراء حضرات تھے، 70 تھے یا 700 کے قریب تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، حفاظ تھے، ان کو وہ لے کر چلے گئے اور پھر انہوں نے غداری کی، رستے میں لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، سب کو انہوں نے شہید کر دیا، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اور باقی سب کو۔ تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ یہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، صحابہ کو شہید کر لیں گے، تو یقیناً وہ نہ بھیجتے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اندھیرا تھا، کسی وجہ سے ہار گم ہو گیا۔ جب سفر کرنے لگے، جب قافلہ اٹھ گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ہار گم ہو چکا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھونڈ لیں، جلدی جلدی ڈھونڈ لیں، پھر آگے نکلنا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اسی جو ہے نا ادھیڑ بن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا بہت وقت گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا بہت جو ہے نا برا بھلا کہا، یعنی کیونکہ بیٹی تھی تو جو ہے نا ان کو سرزنش فرمائی کہ دیکھو آپ کی وجہ سے جو ہے نا مسلمانوں کی نماز جو ہے نا اس وقت قضا ہو رہی ہے۔ تو اس وقت تیمم کا حکم پھر نازل ہوا کہ کیونکہ پانی موجود نہیں ہے، پانی دور ہے، پانی تک آپ پہنچ بھی نہیں سکتے اور نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کے ذریعے سے صحابہ نے نماز ادا کر لی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کر لو، جب ہار نہیں ملا تو اب جانا تو ہے، چلو چلتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اونٹ جس پر عائشہ رضی اللہ عنہا سوار تھی، جب وہ اٹھا تو اس کے نیچے وہ ہار مبارک پڑا ہوا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بعض چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا، بعض چیزوں کا علم تھا، بعض کا نہیں تھا۔ جیسے واقعہ افق ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر عبداللہ ابن ابی منافق وغیرہ نے الزام لگایا، تہمت لگائی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک تشویش میں رہے، پریشان رہے۔ تو اب اگر علم ہوتا تو ظاہر پریشانی کس بات کی، تو علم نہ تھا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ پریشان تھے۔ لیکن جیسے عرض کیا کہ بہت سی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا بھی فرما دیا تھا، تو جو علم عطا فرما دیا اس کا انکار بھی جو ہے نا یہ جہالت ہے، افراط اور تفریط ہے۔ بعضوں نے تو جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب جو ہے نا کلی طور پر ثابت کر دیا، یہ کل کا لفظ آیا ہے، حالانکہ کل کا لفظ جو ہے نا یہ استغراق کے لیے آتا ہے، اور یہ جو ہے نا بعض کے لیے آتا ہے یا اکثر کے لیے آتا ہے، ہر جگہ پر استغراق کے لیے نہیں ہے۔ جیسے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے استغراق ہے کہ جو چیز بھی ہے، جو ممکن الوجود چیز ہے اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اسی طرح فرمایا بلقیس کے متعلق وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ کہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی۔ کیا مطلب ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو چیز اس کی سلطنت کے لیے ضروری تھی وہ چیز اس کو عطا کر دی گئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے یہ عرض کی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن، آگے کیا ہے ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، کہ پھر ایسے کریں ان کو اپنے ساتھ جو ہے نا مانوس کر لیں، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر لیں اور جو ہے نا ایک ایک ٹکڑا ان کا جو ہے نا اٹھا کر جو ہے نا ہر پہاڑ پر رکھ لیں۔ تو ہر پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ پوری دنیا کے پہاڑ مراد نہیں ہے، یعنی 4 جو قریب کے پہاڑ ہیں ان پر جو ہے ان کا گوشت رکھتے ہیں۔ اب کل کا لفظ وہاں بھی استعمال ہے لیکن وہ بعض کے لیے ہے کہ یعنی 4 پہاڑوں پر جو ہے نا یہ رکھ لیں۔ تو اب جو ہے نا کل کا لفظ استعمال کر کے غیب کلی ثابت کرنا یہ بھی جو ہے نا نادانی ہے، اور جس چیز کی خبر دے دی گئی اس کا انکار کرنا یہ بھی جہالت ہے۔ ظاہر اس کو معجزہ کہیں گے، اس کو اطلاع الغیب کہیں گے یا اظہار الغیب کہیں گے۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین بدر کے متعلق اطلاع دے دی تھی نا کہ ابھی بدر کا مارکا نہیں ہوا تھا، یعنی شروع نہیں ہوا تھا، جمع ہو گئے تھے مسلمان اور کافر دونوں جمع ہو گئے تھے، سب آرائی بھی ہو رہی تھی۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے فرما دیا تھا کہ فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں اس جگہ مرے گا، فلاں اس جگہ مرے گا، ہاذا مصرع فلان غدن، ہاذا مصرع فلان غدن، کل فلانا کافر ادھر پڑا ہوگا، کل فلانا ادھر پڑا ہوگا، ادھر مردار ہوگا، ادھر مردار ہوگا، پہلے سے اطلاع دے دی۔ اور پھر ایک صحابی فرماتے ہیں قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کے متعلق جو جگہ بتائی تھی نہ اس سے کہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، ادھر ہی وہ پڑا ہوا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اطلاع الغیب کہتے ہیں، پہلے سے بتا دیا، پہلے سے ایک چیز کے متعلق جو ہے نا بتا دیا۔ جیسے بہزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ خیرخان سے گزر رہے تھے، اس بستی سے گزر رہے تھے، تو ایک جگہ پر پہنچ کر جو ہے نا متحیر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ایک مدرسہ جو تھا چھوٹا سا، ایک عمارت تھی، وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، متعلقین بھی ساتھ تھے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا، آپ جو ہے نا ایسے حیرت انداز میں متحیر انداز میں کھڑے ہیں، ایسے کھڑے اور ڈھونڈ رہے ہیں جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو آپ سے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے فرمایا کہ بھائی یہاں سے مجھے ایک ولی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اس وجہ سے متحیر ہو گیا، ایک ولی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ 100 سال کے بعد وہاں پر ابو الحسن خیرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اب بھی ان کا مزار جو ہے نا وہ غالباً اس میں ہے، کون سی جگہ ہے جی؟ جگہ کا نام میں بھول گیا ہوں، ہے افغانستان ہی میں ہے، لیکن وہ جگہ کا خاص میں نام بھول گیا ہوں، تو اس جگہ پر ان کا مزار اب بھی موجود ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اطلاع الغیب کہتے ہیں، کہ پہلے سے ایک چیز کے متعلق بتا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے تو پیچھے ابو جہل نے بندوں کو لگا دیا تھا کہ بھائی جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا تو اس کو میں 100 اونٹ یا 200 اونٹ دوں گا، یعنی انعام مقرر کر دیا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا، ان کی اطلاع دے دے گا، پکڑ کر لائے گا تو یہ اس کو میں دوں گا۔ تو سراقہ ابن مالک جو تھا یہ پیچھے لگ گیا، اس نے آتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، لیکن ایسا یہ علم نہیں تھا۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور ابو جہل کی یہ پیشکش اس نے سن لی تو یہ واپس ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہے ان کو راستے میں۔ جب یہ واپس ہو گیا کہ میں جا کر ان کو جو ہے نا پکڑ لوں گا، اطلاع دے دوں گا، کسی اور کو مطلع نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ نکل پڑا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، سراقہ آ رہا ہے۔ تو خدا کی قدرت کے جب سراقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے لگا تو اس وقت جو ہے زمین نے جو ہے نا سراقہ کے گھوڑے کو جو ہے کھینچ لیا اپنی طرف۔ سراقہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس کا جو گھوڑا تھا یا جو اونٹنی تھی، غالباً گھوڑا تھا، وہ زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ تو پیغمبر وقت کا معجزہ ہے اور میں برے ارادے اور بری نیت سے نکلا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس جو ہے نا میں واپس جاتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، بس مجھے معاف کر دیں جو ہے نا میں واپس جاتا ہوں، میں ناپاک ارادے سے آیا تھا، بس میری بس، اب جو ہے نا میں اس ارادے سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا، پاؤں سے جو ہے نا وہ زمین سے نکل آئے، آزاد ہو گیا۔ اب سراقہ نے بس نہیں کی، دوبارہ اس نے جو ہے نا حملہ کیا، دوبارہ آگے بڑھنے لگا، خدا کی قدرت پھر جو ہے نا اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ حتیٰ کہ تیسری دفعہ جب یہ ماجرا اس نے دیکھ لیا، 3 دفعہ اس کے ساتھ یہ ہوا اور ہر دفعہ وہ کہتا بس میری توبہ ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے نا ترحم فرماتے، شفقت فرماتے۔ تیسری دفعہ جب وہ سمجھ گیا کہ جو ہے نا اب جو ہے نا خلاصی نہیں ہو سکتی، تو اس نے وعدہ کیا، قسم کھائی کہ جو ہے نا آپ مجھے آزاد کر دیں، دعا کر لیں، بس جو ہے نا میں واپس جا رہا ہوں اور کسی کو اطلاع بھی نہیں دوں گا، میرا اور آپ کے جو ہے نا یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ٹھیک ہے، دعا اس کے لیے کر لی۔ جب وہ واپس ہونے لگا، اس سے کہ اس کو اطلاع کہتے ہیں، پہلے سے ایک چیز کی اطلاع دے دی، یا انباء الغیب کہہ دیں یا اظہار الغیب کہہ دیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں شاہ کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تمہارے سر پر اس کا تاج دیکھ رہا ہوں۔ تو سراقہ ابن مالک کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو سراقہ نے کہا خود جو ہے نا گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، در بدر ہیں، اور مجھے کہہ رہے کہ تمہارے ہاتھوں میں میں کنگن دیکھ رہا ہوں، سر پر تاج دیکھ رہا ہوں۔ چلا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایک بات کہہ دی ہے، جو ہے نا وقت آئے گا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر خدا کی قدرت اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غالباً سعد بن ابی وقاص یا دوسرے صحابی تھے، انہوں نے ایران فتح کر لیا۔ جب فتح ہو گیا تو اس وقت جو گورنر وہاں پر موجود تھا ان کو یہ اطلاع بھیجی کہ قبضہ تو آپ نے کر لیا ہے، فتح آپ کو مل گئی ہے، لیکن ایسے کریں کہ جو سراقہ کا خاص سامان ہے وہ فور میرے پاس جو ہے نا بھیج دیں آپ، یعنی جو اس کا پرسنل اپنا سامان ہے، ذاتی سامان ہے، وہ میرے پاس بھیج دیں۔ وہ کیا تھا کہ وہ کنگن پہنا کرتا تھا اور سر پر جو ہے نا اس کے تاج ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کنگن، اس کا تاج اور بھی جو چیزیں ہیں خاص وہ فور میرے پاس روانہ کر دی جائیں۔ اور پھر جب وہ پہنچ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کنگن تو موجود ہے، تاج موجود نہیں ہے۔ پھر دوبارہ پیغام بھیجا کہ دیکھو ایک چیز تم نے بھیج دی اور ایک چیز نہیں بھیجی، کچھ رہ گیا ہوگا، دوبارہ دیکھو کہ اس خاص سامان میں کیا چیز رہ گئی ہے۔ تو اس وقت جو گورنر تھے انہوں نے دوبارہ جب چھان بین کی تو واقعی وہ تاج نہیں بھیجا تھا، تاج بھی بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک اجتماع منعقد کیا، سب لوگوں کو بلایا، سب کی دعوت کی، وہ جیسے اجتماع ہوتے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سب کو جب اکٹھا کر دیا تو اس کے بعد جو ہے سراقہ کو بلایا، سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کو بلایا اور لوگوں سے کہا دیکھو میں نے تمہیں جو ہے نا کیوں جمع کیا، کس مقصد کے لیے جمع کیا؟ کہ جی ہمیں تو علم نہیں ہے۔ کہا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آرزو، ایک خواہش ہے، اس کو جو ہے نا آج عملی جامہ پہنا رہا ہوں، اس لیے تم لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے۔ اب کتنا زمانہ گزرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی 10 سال وہ ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا جو ہے نا دور گزرا 2 سال وہ ہو گئے، پھر حضرت عمر کا تقریباً لگ بھگ 10-12 سال کا، یہ تقریباً 15-20 سال کا زمانہ گزر گیا تھا۔ اتنا زمانہ یعنی اس میں گزر گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش جو ہے نا اس کو پورا کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا خواہش ہے؟ فرمانے لگے اب تم دیکھ لو گے۔ سراقہ کو بلایا اور کہا ہے سراقہ تمہیں معلوم ہے کہ ہجرت کے دن میں، ہجرت کی رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ سراقہ ابن مالک نے کہا کہ واقعی مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کنگن اور سب پر تاج دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ خود میں نہ کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، رہائش کو کچھ نہیں مل رہا، اپنوں نے نکال دیا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں میں کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمائے دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہے نا آج میں پوری کر رہا ہوں، اور سب کے سامنے ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنا دیے اور سر پر جو ہے نا وہ تاج رکھ دیا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا فرما دیا اور اس کا جو ہے نا وہ ظہور پھر ہو گیا 20 سال کے بعد۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اطلاع الغیب کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو معجزہ ہے، اطلاع الغیب ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے تو ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بتلانے سے بھی ایک شخص کہ جی میں نہیں مانتا ہوں تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں جو ہے نا جس کو چاہوں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کسی کو علم غیب میں نے نہیں دیا، لیکن جب میں دیتا ہوں تو پھر دے دیتا ہوں، جب میں نے دے دیا پھر اس کو مان لو۔ تو بات ایسے بھی ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی جہالت سے ہمیں جو ہے نا محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت ساریہ کو بھیج دیا انہوں نے، مشہور واقعہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ منطبق ہے جو ہے نا، اس کے ساتھ اس کا تسلسل ہے، اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ساریہ رضی اللہ عنہ لگے ہوئے تھے، میدان جنگ میں تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ کیا فرمایا؟ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، یا اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، یعنی پیچھے ہو جاؤ، آگے مت بڑھو۔ اب صحابہ حیران تھے کہ دوران خطبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس سے مخاطب ہیں؟ ساریہ کا نام کدھر آ گیا؟ وہ تو وہاں میدان جنگ میں لڑ رہا ہے۔ زمانہ گزر گیا، وقت گزرتا گیا، سب نے اپنے پاس یہ وقت جو ہے نا لکھ دیا تھا، نوٹ کر دیا تھا کہ جب وہ ساریہ آئے گا واپس اس سے پوچھیں گے کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے، ہمیں جو ہے نا کوئی خاص واقعہ جو رونما ہو وہ سنا دو۔ جب حضرت ساریہ فتحیاب ہو کر واپس آئے تو جتنے بھی کبار صحابہ تھے جو اس وقت موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جمعے کے خطبے میں، وہ سب چلے گئے، حضرت ساریہ کو مبارکباد وغیرہ دی، پھر ان سے کچھ پوچھ پاچھ کی، کہا کہ ایسی کوئی خاص بات جو تم نے جو ہے اس
سفر کے دوران اس مارکے کے دوران محسوس کی ہو یا مشاہدہ کیا ہو اس کی ہمیں اطلاع دے دیں۔ تو حضرت ساریہ نے فرمایا کہ ہاں ایک عجیب واقعہ ہوا تھا کہ ہم لڑ رہے تھے کفار کے ساتھ، جمعے کا دن تھا، اور ہم کافی حد تک جو ہے نا اپنے دشمن کو مغلوب بھی کر چکے تھے، کافی آگے ہم نکل گئے تھے۔ اچانک میں نے ایک آواز سنی، جب میں نے غور و فکر کیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز، امیر المومنین کی آواز، اور وہ فرما رہے تھے یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ آگے مت بڑھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے سے دشمن تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، یا یہ کہ آگے بڑھو گے تو پیچھے سے دشمن کا حملہ کرنے کا خدشہ بڑھ جائے گا، لہٰذا آگے مت بڑھو اور اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ رہو۔ تو کہا کہ یہ آواز جب پہنچی تو میں جو ہے نا فوراً واپس ہو گیا، پلٹ گیا میں، اور اپنے جتنے بھی لشکر والے تھے ان کو میں نے لوٹا دیا کہ بھائی ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں کفار ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ تو انہوں نے پوچھے یہ کون سا وقت؟ انہوں نے جو تاریخ بتائی، دن بتایا، وقت بتایا، تو صحابہ نے تو وہ وقت اپنے پاس لکھا ہوا تھا کہ ہاں واقعی بھائی ایسے ہی وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے کے دوران ممبر سے جو ہے نا یہ فرما دیا تھا۔ اب دیکھیں جو نا غیب کی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر کر دی نا، درمیان سے حجابات اٹھ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ براہ راست ان کو جو ہے نا دیکھ رہے تھے، براہ راست دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور کون سا غزوہ موسیٰ تھا کہ جس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ یہ سپہ سالار ہوگا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ یہ ہوگا، اور اس کے بعد کون سا تھا؟ حضرت اسامہ یا کون سے؟ پھر فرمایا کہ جس پر تمہارا اتفاق ہو جائے اس کو جو ہے نا اپنا امیر مقرر کر لینا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان سے حجابات اٹھا دیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا، صحابہ کے ساتھ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون، آنسو مبارک جاری ہو گئے، فرمائے تمہارا وہ بھائی اور دوست جو ہے حضرت جعفر وہ شہید ہو گیا، اور پھر فرمائے اب جھنڈا جو ہے نا عبداللہ ابن رواحہ کے پاس ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی جو ہے نا وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے، کہاں کی جو ہے نا دنیا کو دیکھ رہے تھے، براہ راست میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے کہ صحابہ جو ہے نا جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اب جو ہے نا کس کے پاس ہے کہ جی اب جو ہے نا مسلمانوں کے لشکر کا بڑا کون ہے، رہنما کون ہے، لیڈر کون ہے؟ فرمایا کہ اب جو ہے نا ایک ایسے آدمی کے پاس جو ہے نا یہ تلوار ہے کہ جو سیف من سیوف اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں بیٹھے ہوئے کہاں تھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو درمیان سے حجابات کو اٹھا دیا، حجاب اٹھ گیا، جو ہے نا ساری چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی۔ تو اگر ایسی کوئی بات جو ہے نا ظاہر ہو جائے، پہلے لوگ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ادھر بیٹھا ہو اس کو وہاں کی چیز نظر آ جائے۔ تو اب جو ہے نا جدید سائنس نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا آسان کر دی ہیں، ادھر بیٹھا ہوا آدمی ہے، آپ کو لندن میں بھی نظر آئے گا، آپ کو امریکہ میں بھی نظر آئے گا، دنیا کے جس کونے میں جائیں گے آپ کو وہاں پر وہ نظر آئے گا، بیٹھا ہوا ادھر ہے لیکن دنیا کے ہر خطے میں آپ کو وہ نظر آئے گا۔ اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جدید سائنس جو ہے یہ اسلام کی خادم ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جس کا جو ہے نا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا اور آپ کو اس پر مطلع کر دیا ہے، تو انبیاء سے جو ہے نا ان چیزوں کا ظہور ہوا ہے، اسی طرح اولیاء سے بھی جو ہے نا ان چیزوں کا ظہور ہوا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے۔ اب دیکھیں گرد جو ہے نا، اب اس کی قوت شامہ کتنی تیز ہے کہ وہ 20 میل جو ہے نا دور بدبو کو محسوس کر لیتے ہیں، ہم نہیں محسوس کر سکتے۔ ہمیں قریب کی چیز بدبودار ہوگی تو محسوس ہو جائے گی بدبو ہے، اور گرد جو ہے نا ٹپس 20 میل دور جو ہے نا اس کو بدبو جو ہے نا مردار اور معلوم ہے۔ جہاں پر جو ہے نا بدبودار چیز ہوگی، مردار پڑا ہوگا نا، وہاں پر آپ دیکھیں جو ہے نا کب اور ان چیزوں کا جو ہے نا غول ہوگا، بس وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ چیونٹی کی حص کتنی بیدار ہے، وہاں پر دیوار پر آپ کوئی چیز لگا رہے ہیں، صبح آپ دیکھیں وہاں پر چیونٹی جمع ہوں گے۔ ہماری یہ اتنی بیدار نہیں ہے، کپڑوں میں اگر کوئی چیز لگی چکنائی ہے، صبح آپ دیکھیں وہاں پر جو ہے نا چیونٹی جمع ہو جاتی ہیں، تو اتنی ان کی جو ہے نا وہ حص بیدار ہوتی ہے۔ تو ظاہر ایک عام چیز کی ایک حشرات ہے جو انسان کی نظروں میں جچتا ہی نہیں ہے، ایک کیڑا ہے، اگر اس کی اتنی حص ہے، ایسی جو ہے نا اس کی تیزی ہے، یا اس طرح بجلی کو دیکھے کہ وہ رات کو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے، اندھیرا ہے لیکن اس کو نظر آتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا لیکن اس کو نظر آ جاتا ہے۔ چوہے کو دیکھیں وہ رات کو نکل آتا ہے، اس کو سب چیزیں نظر آتی ہیں، کھاتا پیتا ہے جو ہے نا
کتنی تباہی مچا لیتا ہے. مولوی صاحب سوئے ہوئے جنم کی جنا سرانے آ کر لگے ہوئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب یہ چیزوں کا اس کو علم ہے نا, تو یہ علم اس کو اللہ تعالیٰ نے جب عام چیزوں کے لیے علم ہم جو ہے نا ثابت کرتے ہیں, مانتے ہیں, تو اب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ایک چیز عطا فرما دے تو اس کا انکار کس وجہ سے, یا اپنے ایک ولی کو ایک چیز پر اللہ تعالیٰ مطلع فرما دے تو اس کا انکار, یہ بھی جہالت ہے. تو مانے کہ جو ہے نا ولی کا اپنا ایک مرتبہ ہے, پیغمبر کا اپنا ایک مرتبہ ہے, عام آدمی کا اپنا ایک مرتبہ ہے, جس پر جو چیز اللہ تعالیٰ چاہے تو منتشر فرما دے, کھول دے اس کے لیے. اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام قریب جو ہے نا کنعان میں یوسف علیہ السلام پڑے تھے, کچھ بھی علم نہیں تھا, نہ خوشبو محسوس کی نہ کچھ اور ہوا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ملانا چاہا, جب تقدیر نافذ ہو گئی, تو پھر کیا فرمایا کہ بھائی میں تو 250 میل دور 8 دن کی مسافت کے برابر جو ہے نا وہ دور تھے, اور فرمایا انی لاجد ریح یوسف, میں تو یوسف کی جو ہے نا خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو کسی نے کہا جو ہے نا عجیب باتیں کر رہے ہیں, کہ آپ کیسے جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں, انک لفی ضلالک القدیم, آپ پرانی خودرستی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا باتیں ہوئی, 80 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے, 17 سال گزر گئے, یوسف یوسف کر رہے ہیں. فرمایا میں نے تمہیں کہہ دیا ہے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا سٹیا ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے, اگر ایسے نہ کہو تو میں تو خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو خوشبو محسوس ہو گئی نا. فلما ان جاء البشیر, جب وہ خوشخبری والا آ گئے, یہودا جب آ گیا, اس نے کہا زیر میں دربان دے, یوسف ملا اس سے, یوسف مل گیا ہے بخیریت ہے. اور جو اس وقت کیا فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, دیکھو نا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. تو اس کو جو ہے نا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ذکر کیا ہے, یقین پوشید ازا گم کردہ فرزن کہ اے روشن کو ہر پیرے خیرت مند, زمش رسبوئی پیراہن شموئی, چرا کر چاہے کہ نانش نہ دی دی. یا اللہ تو یہ عجیب ذات ہے کہ مصر جو ہے نا خوشبو محسوس کر لی اور کنعان کے کنویں میں کوئی خوشبو محسوس نہیں. تو کیا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ بھائی یہ جو ہے نا ایک حال ہے, کبھی ایک حال کبھی دوسرا حال, کبھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے نا حال ہمیں عطا فرما دیتا ہے, ایسی کیفیت عطا فرما دیتا ہے کہ ہم عرش سے اوپر کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم جو ہے نا پاؤں کے اوپر چیوٹی کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کے لیے جو چیز بھی جو ہے نا وہ آیا کر دے, کھول دے, تو اس کا جو ہے نا انسان انکار بھی نہ کرے. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو فرمایا کہ قلعہ نائم جو وہ فتح نہیں ہو رہا تھا, 7 قلعے تھے, باقی تو صحابہ نے فتح کر لیے, لیکن یہ قلعہ بڑا مضبوط ہے, فتح نہیں ہو رہا تھا. بار بار صحابہ حملہ کرتے, کامیابی نہیں مل رہی تھی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا ایسے آدمی دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے, ایسے شخص کو میں یہ جھنڈا دوں گا. تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے مل جائے, یہ اعزاز مجھے مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوا تو گویا وہ جنتی ہے, جنت کی بشارت ہے اس کے لیے, کہ کاش یہ ہمیں مل جائے. تو صبح کا جب وقت ہوا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کی تفتیش فرمائی, فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے, کہ علی کدھر ہے رضی اللہ عنہ, کہ جی وہ تو موجود نہیں ہے, آشوب چشم میں مبتلا ہے, یعنی ان کی آنکھوں سے جو ہے نا پانی بہ رہا ہے, آنسو بہ رہے ہیں, یعنی تکلیف ہے ان کو آنکھوں کی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤ اس کو. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو فرمایا علی کیا ہو گیا, کہ جی بس یہ آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے اور جو ہے نا بہت تکلیف میں ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا, اتارا اور جو ہے نا ان کی آنکھوں پر لگا دیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر. پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی, صحتیاب ہو گئے. اور پھر فرمایا ہاں علی یہ جھنڈا میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب قلعہ نائم پر حملہ کر دیا تو فوراً اس کو فتح کر دیا. تو دیکھیں وقت سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی کہ صبح جو اللہ اور اس کو رسول کو محبوب ہے اس کو میں یہ جھنڈا دوں گا, اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرما دے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں, گہے پر تارا میں آیا میں سینم, گہے پر پشت پائے خود نبینم, اگر درویش پر حالے بھی ماندے, سرے دست از دو عالم پر فشان دے. جو ہے نا اگر اللہ چاہے تو جو ہے نا عرش کو مکشوف فرما دے, اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی جو ہے نا نظر نہ ہے. تو اب دیکھیں ایک ہار جو ہے نا وہ قریب میں پڑا ہوا تھا, ہاتھی کے نیچے پڑا ہوا تھا, وہ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ پورا میدان نظر آ رہا تھا. حضرت جعفر کو دیکھ رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو دیکھ رہے تھے, اور جو ہے نا پورے منظر کو دیکھ رہے تھے. اور ادھر حضرت علی کو فرمایا کہ دیکھو جو ہے نا تمہارے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرما دے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو اطلاع علی الغیب کہتے ہیں, اس کو انباء الغیب کہتے ہیں, اس کو اظہار علی الغیب کہتے ہیں, جو انبیاء کے لیے بھی ثابت ہے, اولیاء کے لیے بھی ثابت ہے, اور غیر ولی کے لیے بھی
حتیٰ کہ پرندے بہائم ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ ثابت ہے. جیسے یہ واقعہ آپ نے پہلے سنا ہوا بھی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ تمیمی اور ایک اور آدمی تھا ابن سقا، یہ اس وقت کا بہت بڑا عالم تھا. یہ تینوں دوست تھے، آپس میں دوستی تھی آپس میں. انہوں نے یہ سنا تھا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے، اس کو غوث کا نام دیا جاتا ہے کہ بہت بڑا کوئی غوث ہے، بزرگ ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ شہرت کا سبب کیا ہے کہ وہ کبھی غائب ہو جاتا ہے کبھی ظاہر ہو جاتا ہے. اے بزرگ ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، غوث کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑا بزرگ ہے. ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ جو ہے اس کی زیارت کرنی چاہیے کہ بھائی ایسا آدمی ہے، کبھی غائب ہوتا ہے کبھی جو ہے نا ظاہر ہو جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. طیب الارض سواحل، آپ ابھی ادھر ہے، گھنٹے کے بعد جو ہے نا یہ 10 منٹ کے بعد سنکاری میں پھر رہا ہے. کسی نے کہا نہیں جی میں نے تو بٹگرام میں دیکھا، مولوی صاحب نے کہا نہیں میں نے حیدرآباد میں اس کو دیکھا. طیب الارض اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں بعضوں کو. تو دل میں یہ جو ہے نا جوش اور جذبہ پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی کہ جانا چاہیے. اب تینوں جا رہے تھے. اس سے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پہلے سے ایک چیز کی جو ہے نا اطلاع عطا فرما دیتا ہے، منکشف فرما دیتا ہے وہ حال اس بزرگ پر یا پیغمبر وقت پر. تو جب یہ تینوں روانہ ہو گئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں جا رہے ہیں. تو عبداللہ تمیمی نے کہا میں تو اس لیے جا رہا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دعا کر لیں گے مالدار ہو جاؤں گا. دوسرے سے کہا تم کیوں جا رہے ہو. ابن سقا نے کہا دیکھو عالم میں ہوں، علم میں نے حاصل کیا ہے، مولوی میں ہوں، جو ہے نا مدرسہ میں نے پڑھا ہے، اتنا وقت میں نے لگایا ہے، محنت مجاہد مشقت میں نے اٹھائی، اور لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. پتہ نہیں کیا اس کے پاس رکھا ہوا ہے، مجذوب آدمی ہے، لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. میں جاؤں گا اس سے جو ہے نا ایسے سوالات کروں گا، اس کی بزرگی کو ختم کر دوں گا. علم کے دام میں تھا نا، یہ علم کا دام بڑا خطرناک ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو شیخ حضرات تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مولوی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کو خط لکھا تعزیت نامہ تھا، یعنی تعزیت کی، حضرت کے وصال پر ان سے تعزیت کی، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم عطا فرمایا، لیکن یہ علم کا ناسور بہت جو ہے نا مشکل سے نکلتا ہے. کیا فرمایا؟ علم کا ناسور بہت جو ہے نا مشکل سے نکلتا ہے، اور یہ صاحبزادی کی وہ بڑی دیر سے نکلتی ہے کہ آپ جو ہے نا عالم بھی ہیں، پھر صاحبزادے بھی ہیں، یعنی مفتی صاحب کی اولاد میں بھی ہیں، اور پھر علم بھی ہے آپ کے پاس. تو فرمایا یہ جو ہے نا بڑی مشکل سے یہ چیز نکلتی. کیا مطلب؟ یعنی الزام میں مبتلا نہ ہونا کہ ہمارا باپ مفتی اعظم تھا تو ہم جو ہے نا ایسے بن جائیں گے، نہیں. فرمایا کہ تمہیں جو ہے نا اصلاح کی ضرورت ہے، یہ مراد اور مقصود. تو کیا عرض کر رہا تھا جو ہے نا علم اچھی چیز بھی ہے، لیکن اگر معرفت کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ نہیں ہوئی تو پھر یہ چیز بن جائے گی. ابن سقا کی یہ نیت تھی اور ارادہ تھا. اور تیسرے جو تھے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹے تھے، جوانی میں تھے. ان سے پوچھا تم کیوں جا رہے ہو. فرمایا کہ اللہ وعدہ ہے اس کی زیارت ہو جائے گی، بزرگ ہیں، زیارت ہو جائے گی، کچھ سن لیں گے، ہماری آخرت بن جائے گی، عاقبت بن جائے گی، ذریعے بخشش بن جائے گی، نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تینوں اس نیت کو لے کر چلے گئے. اس سے کہ جانا اللہ تعالیٰ بعض وقت پہلے سے اطلاع عطا فرما دیتا ہے، مطلع فرما دیتا ہے. خدا کی قدرت جب یہ اس بزرگ کی خانقاہ پہنچے، ابھی اندر داخل نہیں ہوئے تھے، خانقاہ میں جیسے ہی پہنچے ان کی جب بزرگ کی نظر پڑی تینوں پر تو ان کو وہیں پر روک دیا اور کیا کہا، اے عبداللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی القاء کر دیا کہ عبداللہ تمیمی تم اس نیت سے آئے ہو کہ تم جو ہے نا فقیر ہو، مفلس ہو، تنگس ہو، اللہ تمہیں مالدار کر دے، اور جاؤ جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مال میں جو ہے نا ان کانوں کی لو تک جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہو، اتنا مال تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، جاؤ واپس ہو جاؤ جاؤ. اور ابن سقا سے کیا کہا، ابن سقا تمہارے دل میں یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، یہ تمہارے دل میں سوال ہے، اس کا یہ جواب، یہ سوال، یہ جواب، یہ چیزیں لے کر آئے تھے نا. اب ابن سقا کے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ تو عجیب کام ہو گیا، میں نے دل میں سوالات بنائے تھے، یہ پوچھوں گا یہ پوچھوں گا، سارے سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے. اور پھر فرمایا ابن سقا میں تمہارے اس پیشانی میں کفر کے شعلے بڑھتے دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کفر پر مرو گے، جاؤ واپس ہو جاؤ. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا فرمایا کہ اے بیٹے تم جس چیز سے آئے ہو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مجھے بتا دیا، اس چیز مجھ پر منکشف فرما دی، اور مجھے وہ تمہارا مقام نظر آ رہا ہے کہ جب تم بغداد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہو گے کہ تمام اولیاء میرے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دوں،
کیسا مقام اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اب دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ حال آیا، وہ کیفیت بھی جاری ہوئی، وہ وقت بھی آ گیا کہ منبر بغداد پر کھڑے کر کیا فرمایا کہ تمام اولیاء میرے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیں. تو فرمایا اس وقت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شاپور کے پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر یہ آواز ان تک سنا دی. جب یہ آواز انہوں نے سنی تو کیا کہا، بل علی عینی و رأسی، یہی سر آنکھوں پر اپنے سر کو جھکا دیا. تو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. کس وجہ سے کہ بزرگ جو ہے نا پہلے سے درشن گوئی فرما دی. اور عبداللہ تمیمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی کہ وہ سنبھال نہیں سکتا تھا. اور ابن سقا کے ساتھ پھر کیا ہوا، ابن سقا جب واپس گیا بزرگ کی جو ہے نا بددعا تو اس کو لگ گئی. اب اس سے جو ہے نا ظاہر ہو رہا تھا، ظہور ہو رہا تھا. یہ گیا خدا کی قدرت کے پڑوس میں جو ہے نا، اس کے پڑوس میں یا مسجد کے پڑوس میں ایک یہودی عیسائی گھرانہ تھا. ایک عورت پر اس کی نظر پڑ گئی، خوبصورت تھی، کوشیدہ تھی، نوجوان تھی. جیسے اس کی نظر پڑ گئی بس اس کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی، عاشق ہو گیا، لٹو ہو گیا. اور جیسا میں تھے عاشق مولوی صاحب لٹو ہو گیا. ہمارے جو ہے نا شیخ الحدیث صاحب فرمایا گیا لٹو ہو گیا. عبد الرحمان اشرفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گیا لٹو ہو گیا، بات دیجیے، بعد میں مرنا لگے تھے جس سے. تو اس کے والدین کو جو ہے نا اس نے پیغام بھیجا کہ دیکھو تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں. اہل کتاب کا آپس میں نکاح ہو سکتے ہیں، اگرچہ اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط برتی جائے، نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے عقائد میں جو ہے نا بہت بیکار آ گیا ہے. اہل کتاب واقعی اگر اہل کتاب ہو تو ظاہر وہ صاحب پیغمبر کو بھی مانے گا، اگر نہیں مانے گا تو کہاں رہا وہ اہل کتاب سے. لیکن بہرحال اب جو ہے نا احتیاطی سی میں کہ جو ہے نا وہ رشتے نہ کیے جائیں. تو بہرحال اس نے کہا کہ یہ اہل کتاب تم بھی اور میں جو مسلمان ہوں ہم بھی اہل کتاب ہے، لہٰذا اس سے نکاح مجھ سے کروا دو. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے کہ تم جو ہے نا اپنے مذہب کو چھوڑ دو، عیسائی مذہب اختیار کر لو تو نکاح ہو جائے گا. اب زن کے فتنے میں وہ مبتلا ہو گیا، ادھر فتنے میں مبتلا ہو گیا، اور جو ہے نا اس بزرگ کی وہ بددعا جو ہے نا وہ اثر کر گئی، وہ اب اس کو لگ رہی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے بس اس کے ساتھ نکاح ہو جائے، خیر ہے، اسلام نہ صحیح جو ہے نا عیسائی مذہب اختیار کر لوں گا. تب خدا کی قدرت جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے نا اس سے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، میں اسلام سے جو ہے نا برات کا اظہار کر رہا ہوں. تو خدا کی قدرت سے یہ شب پر چڑھا ہوا تھا، کچھ کام سے چڑھا ہوا تھا. بات کہتے ہیں کہ آسان کے لیے چڑھ گیا تھا، اوپر سے جو ہے گرا، نیچے آ کر جو ہے نا دماغ اس کا پھٹ گیا، بس گر گیا، جو ہے مر گیا، دنیا سے بے ایمان چلا گیا. تب عرض کرنے کی بات یہ تھی کہ پہلے سے ان بزرگ نے جو ہے نا وہ اطلاع دے دی. ایک سے کہا تم مالدار بن جاؤ گے، دوسرے سے کہا تم کفر پر مرو گے، اور تیسرے سے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام عطا فرما دے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں، ان اللہ علیم مخبر، اللہ جس کو چاہے باخبر کر دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے غیب کی خبر جو ہے نا وہ عطا فرما دے. تو جب اللہ تعالیٰ کا عطا فرما دے تو ہمیں بھی ماننا چاہیے، اور جب اللہ نے عطا نہیں فرمائے تو ہم بھی جو ہے کیوں اس کے پیچھے لگے کہ نہیں تھی، لازم ان کی لیے ثابت کریں گے کہ سب کچھ ملا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل گیا اس کا جو ہم اقرار کرتے ہیں، جو نہیں ملا تو اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذالک من انباء الغیب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبر ہے جس کا علم آپ کو نہیں تھا. کون سی غیب کی خبر ہے؟ کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا تدبیر کر رہے تھے کہ کیسے اس یوسف کو باندھیں، کیسے اس کو کنویں میں پھینکیں، کیسے اس کو الگ کریں، فرمایا کہ یہ تدبیر وہ کر رہے تھے، مگر کر رہے تھے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہود اور قریش نے خواہش بھی کی تھی، ان کی خواہش کے مطابق یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب کی کنعان سے مصر آنے کی پوری روداد ان کو سنا دی، پوری تفصیل سنا دی. اس کے باوجود بھی وہ اسلام نہیں لائے، وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجش کو دیکھا، افسردگی کو دیکھا، تو یہ آیت نازل فرمائی، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی بھی حرص کریں نا، جتنی بھی خواہش کریں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی آپ رنجیدہ نہ ہو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، حالانکہ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ کچھ ان سے مانگتے بھی نہیں ہیں، معاوضہ بھی نہیں طلب کیا کہ مجھے یہ دو تو یہ تمہیں دے دوں گا، نہیں، بلا معاوضہ آپ ان کو جو ہے نا دعوت اللہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی قسمت سے ایمان نہیں ہے. لہٰذا آپ رنجیدہ نہ ہو. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. کیسے تسلی دی؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے. زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا،
کیا کچھ میں نے نہیں بنایا. یہ روزانہ اس کو دیکھتے ہیں. زمین میں جو خزانے ہیں وہ ان کو نظر آ رہے ہیں. زمین کا جو نقشہ میں نے بنایا, آسمانوں کا جو نقشہ میں نے بنایا, کیا عجائبات میں نے نہیں بنائے. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے. مقصود یہ تھا کہ اگر یہ توحید کے منکر ہیں تو اگر آپ کی رسالت کے منکر ہو گئے تو تعجب کی بات نہیں ہے. یہ مقصود ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کو نہیں مانتے, یقیناً آپ کو رنج ہو رہا ہے. اس سے زیادہ یہ میرے جو نا منکر ہے, حالانکہ میں نے آسمان بنایا, زمین بنایا, ان کو بنایا, پیدائش ان کی میرے ہاتھوں میں ہے, سب کچھ ان کو عطا کر دیے, چاہیے یہ تھا یہ میری تو مان لیتے نا, توحید کے انکار تو نہ کرتے. لیکن یہ توحید کے منکر ہو گئے ہیں باوجود کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. تو اگر آپ کی جو نا انہوں نے انکار کر دیا, آپ کی رسالت کا انکار کر دیا, اقرار نہ کیا, تو آپ کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے. مزید آگے انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں. اللہ 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 اللہ
جل جلالہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا اللہ کامل اتباع نصیب فرما. ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنا تعلق خاص نصیب فرما. اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ ان کو نصیب فرما. خبر بھر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. جملے اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرمائے. اللہ اس میں یا اللہ قرآن کی برکت سے در کی برکت سے اللہ اس پریشانی کو بے اطمینانی کو بے سکونی کو ختم فرما دے. اللہ اس وبائی مرض کو ختم فرما دے. اللہ ہم سب کی یا اللہ پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما دے. اللہ نفس و شیطان یا اللہ اور غیر مسلموں کی اللہ مقاعد سے اللہ دجل سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. اللہ اپنا تعلق خاص نصیب فرمایا. اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. کامل اخلاص نصیب فرما. للہیت یا اللہ نصیب فرمایا. اللہ اس پریشانی کو اللہ ختم فرما دے. اللہ کامل اطمینان قلب اور سکون یا اللہ سب کو نصیب فرما دے. اللہ کامل اطمینان قلب یا اللہ کامل اطمینان قلب اور سکون یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء بحرمة سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنك على كل شيء قدير برحمتك.